کھانے میں برکت نہیں ہے، سامان لاتے ہیں تو بالکل پتہ نہیں چلتا، جلدی ختم ہو جاتے. تو اس کی ایک گر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی مال میں برکت آ جائے گی، آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی. ایک تو جو چیز تنخواہ آپ تنخواہ لے لیں یا آپ کی کوئی مزدوری آپ کو مل جائے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے 1 لاکھ ملے تب میں کچھ نہ کچھ دوں گا. تھوڑا ملے آپ کو، زیادہ ملے، کچھ سالن پکاؤ گھر کے اندر، روٹی پکاؤ، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ فقیروں کو دیا کرو، تمہاری مال میں برکت آ جائے گی. حلال تو آپ کماؤ گے، حرام سے بچتے رہو. آپ نے گھر میں بہت اچھی بریانی بنائی، تو ایک پلیٹ میں کسی پڑوسی کو بھی بھیجا کرو، فقیر کو بھی بھیجا کرو، یہ دیا کرو جو آپ کے پاس آ جائے. انشاءاللہ اس خوراک سے آپ کو بیماری نہیں لگ جائے گی. اب اس سے وہ زہر نکل گیا خود پرستی کا، تو کیا ہوگا؟ اب اس کو وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس میں برکت بھی ڈالے گا، اور اس آپ کی اس وجہ سے اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کی اس کی برکت سے اس میں کا جو آفت ہے اس کھانے کے اندر وہ بھی تم کو نہیں پہنچے گی. کسی نے آپ کو کھانا پکایا، آپ نے خود پیسے بھی دیا، مرغی بھی خود مرغی دے دی، کس کو پکاؤ، سامان بھی خود دے دیا، اس نے پکا دیا. اب اس میں سے اس کو دے دو. میں ابھی تصویر کیا تھا، یہ کتابوں میں آیا ہے، حدیث شریف میں بھی آیا ہے. تو اس میں سے تھوڑا سا کھلا دو اس کو. اگر آپ نہیں کھلاؤ گے تو تمہارے اس کھانے کے اندر برکت نہیں ہوگی، اور یہ تمہارے لیے مفید بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر آنکھیں لگ گئی ہیں. ان کا دل چاہا ہے کہ میں پکا رہا ہوں، میں بھی سے کچھ کھاؤں. تو اس کا اگر آپ اسے دے دو گے تو اس سے ایک تو تمہارے کھانے کے اندر برکت آ جائے گی، ایک بات. دوسری بات وہ تمہارے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی. سمجھ آئی بات؟ طالب علم ہے، تم استاد ہو، تمہارے پاس اس نے کھیر لایا، مثلا کسی نے دے دیا کہ یہ کھیر ہے یا یہ کلفی ہے یا یہ سبزی ہے یا کوئی پھل ہے، وہ تمہارے سامنے رکھتا ہے تو آپ اس میں سے اس کو کچھ ضرور کھلا دو. اگر نہیں کھلا دو گے تو اس میں برکت بھی نہیں ہوگی اور یہ تمہارے لیے اتنی مفید بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں اس کا بھی دل چاہتا ہوگا. اب اس طرح آپ کریں گے تو اللہ تو تیرا رب تجھے دیکھتا ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ اس طرح کرتا ہے، اس کے کھانے میں کیسے اگر زہریلا کھانا بھی ہو تب کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی تمہارے لیے تریاق بن جائے گا. کیونکہ ساری چیزوں کی جو فوائد ہے جو نقصانات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کسی سے فائدہ دے دے تو اللہ پاک دے سکتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ بات آپ کریں. آپ کو تنخواہ مل گئی تو اس تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ، یہ نہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ نہیں لگتا، آپ کو 5 روپے ماہانہ تنخواہ ملتا ہے، کہو کہ یہ 8 آنا میں دے دوں گا، کوئی بات نہیں، 4 تو دے دوں گا، اس میں سے 100 روپے مل گیا، اس میں سے 2 روپے دے دوں گا، 1 روپیہ تو دے دوں گا.
1 लाख मिल गया, कहो तो اس میں سے 2,000 تو دے دوں گا، تو آپ کے مال میں برکت آ جائے گی. کیونکہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اللہ کے نام پر دے رہے ہو. تو اللہ کے نام ہی میں کیا ہے؟ برکت ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشی میں برکت ہے، جس میں تقوی بھی ہے. کیا ہے یہ جو آپ سے کرو گے؟ تقوی ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سمجھ آئی بات؟ کہ اگر قریہ والے، شہر والے ایماندار ہوتے، متقی ہوتے. متقی تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ یہ پانی، یہ چیز کسی نے پکائی ہے، مجھے حکم ہے کہ اس میں سے کچھ دوسرے بھی کھائے. تو یہ تقویٰ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کون سکھائے گا؟ اللہ کا نبی سکھائے گا. اللہ تعالیٰ کا نبی سکھائے گا، کتاب سکھائے گا، اللہ کے نبی کی ارشادات سکھائے گا آپ کو. تو اس بات کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ آپ کی مال میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کھانے میں بھی برکت ہوگی. تھوڑا سا کھانا آپ پکاؤ گے پوری گھر کا ہو جائے گا. مجھے ایسے گھرانے معلوم ہے، دیکھا ہے کہ وہ اتنے چھوٹی سی دیگچی میں چیزیں پکاتی ہیں، تو لوگ اس کی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کتنی ساری گھر کیسی ہوتی ہے، اس میں سے فقیروں کو بھی دیتا ہے. یہاں بھی لوگ حیران نہیں ہوتے، سارے حیران ہوتے کہ 1 2 دیگ ہے، اتنے ہزار لوگ کیسے کھاتے ہیں. آپ دیا کرو، آپ اس میں سے جو آپ پکاؤ اس میں سے دیا کرو، جو کماؤ اس میں سے دیا کرو. حلال کماؤ، اس حلال میں سے اللہ کے نام پر دیا کرو. حلال پکاؤ، اس حلال پکانے میں کچھ نہ کچھ دیا کرو. انشاءاللہ آپ کے مال میں برکت آ جائے گی. www.darsequran.com